درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدرالدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ بڑی برکتیں، بڑی رحمتیں لاتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ درود پاک کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے کام آتا ہے، جتنا پڑھتے جائیں تو بعض اوقات عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایک وظیفہ کب کب اور کتنی جگہوں پر کام آتا ہے۔ یعنی اگر میں بینگ اے مسلم آپ سب سے کبھی موقع ملے تو ایک کام کیجئے گا کہ قلم اور کاغذ لے کر اپنی کچھ تمنائیں، اپنی کچھ ڈیزائرز لکھیے گا کہ ایز اے مسلم آپ دنیا میں کیا چاہتے ہیں، مرتے وقت کیا چاہتے ہیں اور آخرت میں کیا چاہتے ہیں۔ اور میں آپ کو چند حدیثوں کا، روایتوں کا ایک سمجھ لے کہ عطر، ایک گلدستہ آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ ہو سکے تو ہر جملے کے بعد آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، اور یہاں میری گزارش ہے کہ سروس وغیرہ تھوڑی دیر کے لیے روک دیجیے گا۔ جب اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے، میں آپ کے پاس کافی دور سے آیا ہوں، تو ہم جو بات کریں وہ اگر آپ تسلی سے سن لیں، پھر ساری رات پڑھیے آپ انشاءاللہ، کھاتے پیتے رہیے گا انشاءاللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حدیثوں میں یہ نچوڑ ملتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں ذلت و رسوائی سے بچے رہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں ٹینشن، پرابلمز اور کلیمٹیز دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت پیارے آقا کا دیدار نصیب ہو تو درود پاک پڑھیے، بلکہ ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور سبحان اللہ محشر کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، حوض کوثر پر جائیں تو نبی پاک مجھے پہچان جائیں تو کثرت سے درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں کہ پیارے آقا آپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں تو درود پاک پڑھیے، اور سنیے بار بار مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو بھی درود پاک پڑھیے۔ اب مجھے بتائیے، میں نے اتنی ساری فضیلتیں بتا دیں، کچھ رہ گیا ہے باقی؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے اور کیا چاہیے کہ زندگی عزت کے ساتھ گزرے، روزی میں برکت ہوتی رہے، پریشانیوں سے محفوظ رہوں، اور مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، نبی پاک کا دیدار نصیب ہو، اور آقا اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ واٹ ایور آئی نیڈ، واٹ ایور ایلس آئی نیڈ، مجھے اور کیا چاہیے؟ سب کچھ تو مل رہا ہے درود پاک میں، اتنا کمال کا وظیفہ ہے، مگر پھر بھی ہم فضول باتوں میں تو وقت گزارتے ہیں، مگر درود پاک کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ اور آج میں جو آپ کو ایک اور حدیث سنانے جا رہا ہوں، کچھ لوگ درود پاک کو گرانٹڈ لے لیتے ہیں، پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ درود پاک کے بارے میں حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو درود پاک ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور قیامت کے دن نبی پاک ہی شفاعت فرمائیں گے نا۔ ایک ایسی حدیث ہے جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کچھ وہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں گے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ کتنی بڑی محرومی ہوگی کہ نبی پاک کا دیدار ہی اگر نہیں ہو سکے گا قیامت کے دن تو شفاعت کس سے مانگیں گے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ میں قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ نمبر 1، العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ والثانی تارک سنتی، دوسرا کون ہوگا؟ میری سنت کو ترک کرنے والا۔ والثالث، تیسرا، من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، آقا فرماتے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اب آپ غور کیجئے پیارے اسلامی بھائی، یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ نوجوان بیٹھے ہیں، میری بہنیں پردے میں مجھے سن رہی ہیں، یہ بیان سوشل میڈیا پر لائیو جا رہا ہے، یہ 3 باتوں سے ہمیشہ بچنا ہے۔ جن کے والدین حیات ہیں کبھی ان کا دل نہ دکھائیں، ان کی دعائیں لیں، یہ تو جنت کا سامان ہے، مگر انفارچونیٹلی ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی لوگ ماں باپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا را کبھی اپنے ماں باپ کو دکھی نہ کریں، ان سے دعائیں لیں، کیونکہ ماں باپ کا نافرمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اور آپ ماشاءاللہ اب تو بڑے دن بڑی راتیں آنے والی ہیں نا، ابھی شب معراج ہے، پھر اگلا مہینہ شب برات ہے، رمضان میں شب قدر ہے۔ اب دیکھیں جو مغفرت والی راتیں ہوتی ہیں نا ان میں کروڑوں لوگوں کی بخشش کا ذکر ہوتا ہے، مگر چند مجرمین کی لسٹ بھی حدیث میں ساتھ آتی ہے کہ سب بخشے جائیں گے، یہ نہیں بخشے جائیں گے۔ اس ہر لسٹ میں آپ کو ماں باپ کا نافرمان ضرور ملے گا، یعنی ماں باپ کے نافرمان کو معافی نہیں ملتی، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ملنی ہے، دنیا میں بھی ملتی ہے۔ یہ وہ مکافات عمل ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو اپنے ماں باپ کو زندگی میں ستاتا ہے وہ اپنی اولاد میں وہ دکھ ضرور دیکھتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میرے بچے میرے فرما بردار بنیں،
اس کو اپنے ماں باپ کا ادب کرنا ہوگا, اس کو اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا ہوگا. جتنے ینگسٹر بالخصوص مجھے سن رہے ہیں, یو آر سو لکی اف یور پیرنٹس ود یو. آپ بڑے خوش نصیب ہیں اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے. آج جب ان سے بات کرنی ہوتی ہے تو قبرستان جانا ہوتا ہے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, ماں باپ ویسے تو جن کے ماں باپ چلے گئے روز ہی یاد آتے ہیں, مگر 2 موقعوں پر ماں باپ بہت یاد آتے ہیں. خاص طور پہ جب گھر میں کوئی خوشی آتی ہے نا, کوئی بڑی نعمت مل جائے, کوئی بڑی خوشی آئے, تو ماں بڑی یاد آتی ہے, والد بڑا یاد آتا ہے کہ آج وہ ہوتے تو دیکھتے کہ اللہ نے کتنی بڑی خوشی دی ہے. بچوں کی شادی میں یاد آتے ہیں, نیا گھر لو تو یاد آتے ہیں, نیا کاروبار لے تو یاد آتے ہیں کہ ماں باپ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے. اور ایک موقع پر کب یاد آتے ہیں, جب کوئی بڑی مشکل آ جائے, جب کوئی بڑی ٹینشن آ جائے, تب بھی ماں باپ بڑے یاد آتے ہیں کہ کاش ماں ہوتی تو دعا کروا لیتا, والد ہوتا اور ایک جملہ ہی کہہ دیتا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں, میں ہوں, تو وہی کافی تھا. تو آج ہے نا آپ کے پاس, جن کے پاس ہیں آپ کے پاس تو ہیں, آپ کیوں نہیں ان کی پیار, ان سے دعائیں لیتے, کیوں نہیں ان کی خدمت کرتے؟ تو ماں باپ کا نافرمان, آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. دوسرے نمبر پر فرمایا تارک السنتی, میری سنت کو ترک کرنے والا. اب یہاں یہ بھی بڑا پرابلم ہو گیا ہے, اس قدر سنتوں سے دوری ہے, بلکہ اب کوئی سنت پر عمل کرے تو مسلمان کہلانے والا اس کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں سنت ہی ہے نا, فرض تو نہیں, واجب تو نہیں. اب تو نمازوں کی سنتیں بھی چھوڑنا شروع کر دی ہیں. پہلے تو مسائل میں پوچھتے تھے کہ حضرت یہ عمل کرنا سنت ہے یا فرض ہے, اب تو نمازوں کی سنتیں بھی بہت ساروں نے چھوڑنا شروع کر دی کہ بھائی سنت ہی ہے. ارے سنت کس کی ہے, طریقہ کس کا ہے؟ سبحان اللہ, سنت کو نارمل نہ لیجئے, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. کانا معی فی الجنہ, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت رسول پر عمل کرنا یہ جنت میں نبی پاک کے ساتھ جانے والا راستہ ہے. اور ایک اور حدیث آپ نے سنی ہوگی, خاص طور پہ نکاح کے خطبے میں, ترجمہ نہیں معلوم ہوگا مگر سنی ضرور ہوگی, فمن رغب عن سنتی فلیس منی. کبھی معنی بھی پڑھ لیا کریں, واٹ از دا میننگ آف دیٹ بیوٹیفل حدیث, کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, دیر آر 2 ڈفرنٹ ویز. ایک راستہ ہے جنت میں نبی پاک کے ساتھ جانے والا کہ جس نے سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور ایک طرف فرما رہے ہیں جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, وہ ہم میں سے نہیں. فلیس منی. اب یو ہیو ٹو چوز, ہمیں غور کرنا ہے کہ کون سا راستہ اپنانا ہے, سنت والا یا سنت سے منہ موڑنے والا. اور یہاں اس حدیث میں بھی آقا نے کیا فرمایا, قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. Now come towards the third حدیث. حدیث کا جو تھرڈ پارٹ ہے, جو میرا ایکچوئل ٹاپک تھا درود پاک کے حوالے سے, کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے, قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. پلیز اپنی شیڈیول میں, اپنی روٹین میں درود پاک کو شامل کریں. ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے, سوشل میڈیا پہ ہم گھنٹوں بتا دیتے ہیں, تو درود پاک کے لیے بھی تو وقت ہونا چاہیے, ذکر کے لیے وقت ہونا چاہیے. اتنی آسان نیکی ہے, یقین کریں یہ درود, ذکر و درود سبحان اللہ وداؤٹ اینی ایفرٹ نیکیوں کے انبار لگ جاتے ہیں. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, اب کہیے الحمدللہ, اب کہیے اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ پورا 1 منٹ بھی نہیں لگا. ٹھیک ہے, بڑے بڑے بزنس مین یہاں بیٹھے ہیں, بڑی بڑی ملیں چلانے والے بیٹھے ہوں گے. کبھی کیلکولیٹ کیجئے گا اتنا بڑا کاروبار کر کے بھی پر منٹ میں کیا کماتے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر مہینے کے کروڑوں پہ بھی کماتا ہوں نا, تو اس کو اگر ڈیوائیڈ کرتا چلا جاؤں تو 1 منٹ پہ چند ہزار روپے ہی شاید بچ جائیں گے. ایسا ہی ہے نا. مگر آپ کو پتہ ہے اس پچھلے 1 منٹ میں آپ نے کیا کمایا ہے؟ ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا, اپنی ساری رقم, ساری پراپرٹی, سارا ویلتھ ملا لیں, مگر پھر بھی ہم سب مل کر جنت میں کوئی پراپرٹی خرید نہیں سکتے. وی ہیو نو پاور ٹو بائی اینی پراپرٹی اور اینی تھنگ ان دا پیراڈائز. ایسا ہی ہے نا. مگر آپ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے, ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. مگر ہمارے پاس باقی چیزوں کے لیے بڑا ٹائم ہے, مگر اللہ رسول کے ذکر کے لیے زبان تر نہیں ہوتی. ایک کوشچن کر لیتا ہوں, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, کون کون یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت میری زبان پر کلمہ جاری ہو؟ ماشاءاللہ, ایچ اینڈ ایوری مسلم. کیوں نہیں چاہے گا؟ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کی زبان پر آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا. مگر آپ کے دل کے دروازے پر ایک دستک دینا چاہتا ہوں. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اچھا پچھلے پورے ویک میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟
چلے پورے مہینے میں اپنے آپ کو جواب دیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آنسر فرام یو. آپ خود ہی جواب اپنے آپ کو دے دیں کہ پورے مہینے میں کتنی بار پڑھا ہے نا؟ عجیب بات. مرتے وقت ہر مسلمان چاہتا ہے زبان پر کلمہ ہو. پوری زندگی میں کب کتنا پڑھتے ہیں بھائی؟ زندگی میں پڑھیں نا. یہ فلسفہ سمجھ لیجئے. وین ایور یو فیل ٹائرڈ اور سک، جب بھی آپ کو کمزوری یا تھکاوٹ یا بیماری فیل ہوگی، آپ کو بات کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے. آپ جب تھکے ہوئے ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں، کوئی آپ سے بات کرتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی بات نہ کرو، ابھی جی نہیں ہے بات کرنے کا. ایسا ہی ہے. سکرات کا جو وقت ہوگا نا، وہ بہت زیادہ ٹائرڈنس کا ہوگا، بہت تکلیف کا وقت ہوتا ہے، جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے. علماء کہتے ہیں اس وقت زبان بڑی بھاری ہو جاتی ہے، بات کرنے کو جی نہیں چاہتا. اگر چاہتے ہو کہ مرتے وقت زبان پر کلمہ آ جائے تو زندگی میں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بنا لو. پلیز کم از کم ایک تسبیح تو روزانہ کلمہ پاک کی پڑھ لیا کریں. افضل الذکر کہا گیا لا الہ الا اللہ حدیث پاک میں، بٹ nobody have time for that. چلے میں آپ کو ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں، آسان کر دیتا ہوں. اگر آپ واقعی سمجھ بیٹھے ہیں کہ یار واقعی یہ تو بڑی آسان نیکی، صبح و شام اگر میں 200-400 بار درود پاک پڑھ لوں، کلمہ پاک پڑھ لوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اللہ کے جو اذکار ہیں وہ کر لوں، ذکر کر لوں، اسے یاد کر لوں، تو آپ کوشش کریں. آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو واک کرتے ہوں گے. اچھی بات ہے، صحت کے لیے واک کرنی چاہیے. تو واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنا لیں. جب بھی آپ واک کریں، جاگرز پہنتے ہوں گے، شوز پہنتے ہوں گے، تسبیح ساتھ رکھ لیں اور آپ اس کو پریکٹس کر کے دیکھیں. 40-45 منٹ، 1 گھنٹے کی آپ واک کریں گے اور نہ جانے کتنے سینکڑوں بار آپ درود پاک اور کلمہ پاک پڑھ لیں گے. ٹریولنگ ٹائم کو درود پاک بنا دیں، درود ٹائم بنا دیں، ذکر ٹائم بنا دیں. گاڑی میں بیٹھے ہیں، ڈرائیور چلا رہا ہے یا آپ چلا رہے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کی زبان تو فارغ ہے نا. آپ درود پڑھتے رہیں، اب کلمہ پاک پڑھتے رہیں، اللہ کا نام لیتے رہیں. سبحان، ہر گھڑی نیکیوں میں اضافہ. کاش یہ مائنڈ سیٹ بن جائے. جس طرح کاروبار میں اضافے کا ہمیں ذہن ہوتا ہے، ہماری انکم میں اضافے کا ذہن ہوتا ہے، کاش نیکیوں میں اضافے کا ہمارا ذہن بن جائے. تو بہرحال اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی کمال کی آیت کریمہ ہے. آج دنیا میں ایک فینومینا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، لوگوں میں میری عزت ہونی چاہیے، لوگوں میں میرا فیم ہونا چاہیے. لوگ اس کے لیے بعض اوقات لاکھوں کروڑوں روپے خرچ بھی کرتے ہیں، بعض اوقات ایسے الٹے سیدھے کام بھی کرتے ہیں جس سے فیم مل جائے، مشہور ہو جائیں، اور جس سے لوگ جس کی عزت نہیں کرتے بعض اوقات دل بھی چھوٹا کر لیتا ہے. آج قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے رب کے پیارے کلام، یہ کیسے پاسبل ہے کہ لوگ ہم سے محبت کریں، ہماری عزت کریں، ہم سے پیار کریں؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں اس کی بڑی خوبصورت ڈیفینیشن بیان کر دی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن سے رہنمائی لیتے نہیں ہیں، قرآن کو اتنا اسٹڈی کرتے نہیں ہیں، ورنہ یہ سارا طریقہ کار قرآن میں موجود ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عزت کیسے آ سکتی ہے. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا. اللہ کریم کی نے جس قرآن میں یہ آیت بیان فرمائی نا، اس میں اس قدر زبردست ہمارے لیے رہنمائی ہے. ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. دیر آر اونلی 2 کنڈیشنز، ایمان لائے اور نیک کام کیے، اللہ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. یعنی لوگوں کے دلوں میں عزت ان کے لیے خود بخود پیدا ہو جائے گی. ہم پہلی کنڈیشن کو تو سارے ہی میٹ کر رہے ہیں، ہم سارے ایمان والے ہیں اللہ کی رحمت سے، لیکن اگلی کنڈیشن کیا ہے کہ نیک اعمال کرے. اب اللہ ان کے لیے محبت کا انتظام کیسے فرماتا ہے؟ اٹس امیزنگ. ذرا غور سے حدیث پاک سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل کو حکم دیتا ہے، انی احب فلانا فاحبا، فرمایا اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. یعنی پہلے رب محبت فرماتا ہے، پھر فرشتوں کے سردار کو حضرت جبرائیل کو فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم اس سے محبت کرو. پس جبرائیل اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور یہ محبتوں کا سلسلہ رکتا نہیں. اب اللہ فرماتا ہے ثم ینادی فی السماء، پھر آسمانوں میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کہ اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، بے شک آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ. یعنی نیک آدمی کا شہرہ پہلے آسمانوں پر ہو جاتا ہے، پہلے اللہ اس کے فرشتے محبت
کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر زمین میں اس بندے کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. اب لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو آج دنیا میں اللہ والوں کی عزت ہے نا، اللہ کے نیک بندوں کی جو عزت ہے، یہ بندوں کے دلوں میں رب نے ڈالی ہے. پہلے وہ آسمانوں پر مشہور ہوتے ہیں، پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے. اب یہاں یہ فینومینا سمجھنا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں جناب کہ ہم اپنے طور پر پیسے خرچ کر کے یا جناب سوشل میڈیا کو یوز کر کے، تھوڑا طاقت یوز کر کے، کسی طرح کسی کمیٹی، کسی سیاست، کسی میڈیا میں جا کر ہم مشہور ہو جائیں گے. یاد رکھیے، دو چیزیں یاد رکھیے گا، شہرت اور ہے اور عزت اور ہے، محبت اور ہے. شہرت کی اگر بات کی جائے تو شیطان سے زیادہ کون مشہور ہے؟ ابلیس تو شاید ساری دنیا میں سب سے فیم پرسنالٹی ہوگا، کیونکہ مسلمان کیا ساری دنیا کے ہر مذہب اسے جانتا ہے. اچھا، فرعون کیا کم مشہور ہے؟ حامان کیا کم مشہور ہے؟ بڑے بڑے نافرمان اللہ کے آئے جو مشہور بہت ہیں، مگر عزت نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں. ان دو باتوں کو بڑا ضروری ہے سمجھنا. مگر آج حال یہ ہے کہ جناب آج کل تو شخصیت کو تولا اس بات پر جاتا ہے کہ اس کے کتنے فالوورز ہیں، اس کے کتنے لائک ہیں، سوشل میڈیا پہ اس کا کیا مقام ہے، جناب علاقے میں اس کو کتنے لوگ جانتے ہیں. جانتے تو ہیں مگر کس عنوان سے جانتے ہیں؟ اگر کوئی ناچ گا کر، ڈھول تماشے کر کے، حرام کر کے اگر وہ مشہور ہے تو اس مشہوری کا کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دلوں میں عزت ایسی ڈال دیتا ہے کہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اور سبحان اللہ، وہ لوگ دنیا سے بھی جب چلے جائیں تو ان کے مزارات پر بھی لوگوں کا تانتا بندہ رہتا ہے. مجھے بتائیے نا، آج سوشل میڈیا کے ذریعے کتنا کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ مزار اولیاء پہ نہیں جانا چاہیے، وہاں جناب غلط چیزیں ہوتی ہیں، وہاں غلط کام ہوتے ہیں. پہلے تو چلیں غلط کاموں کا جواب دے دوں کہ مزارات اولیاء پر ہم بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاہل ہیں، وہ ایسے کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے. مگر مجھے ایک بات بتائیں، اگر ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی اڑائی جاتی ہے، ناک کاٹ دیا جاتا ہے؟ ہم مکھی کو اڑائیں گے نا. اگر شادیوں کے اندر حرام کام ہو رہے ہیں تو کوئی یہ تو نہیں کہتا شادی ختم کر دو، وہ کہتا ہے شادیوں میں حرام کام نہیں ہونے چاہیے. تو مزارات اولیاء پر اگر کچھ لوگ غلط کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو میک دیم لرن، ہمیں سکھانا ہے. دعوت اسلامی اس پر کام کرتی ہے. ہم نے ایک پورا دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ بنایا جو مزارات اولیاء پر جا کر غلط طریقے سے مزارات اولیاء پر حاضری دینے والوں کی تربیت کرتے ہیں. مگر ان کے فیضان کو، ان کی برکتوں کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر رب سے دعا کرنا، یہ تو رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے. سبحان اللہ، اس کا ثبوت تو ہمیں قرآن سے ملتا ہے. دیکھیے نا، اللہ کے نبی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، ان کو اولاد کی تمنا تھی. نبی تو اللہ سے جب چاہے جیسے چاہے دعا کر سکتا ہے، مگر وہ کہاں گئے تھے دعا کرنے؟ حضرت مریم کی اس محراب میں گئے جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھی. اللہ نے وہ دعا قبول کی اور آپ کو اولاد عطا فرمائی. سبحان اللہ، قرآن کا یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جہاں اللہ والے عبادت کریں وہاں جا کر دعا مانگے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. ارے جہاں سرتاپا اللہ والے موجود ہوں تو ان کے مزارات پر جا کر اگر کوئی اللہ سے دعا کرے تو کیوں نہ برکتیں ملیں گی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دلوں میں اتنی محبت ہے. اب داتا حضور چلے جائیں. اچھا، لوگ ہزاروں روپے اپنی جیب سے خرچ کر کے اللہ والوں کے دربار میں جاتے ہیں. کچھ لوگ پیسے خرچ کر کے اپنے پاس بلاتے ہیں، پھر بھی لوگ نہیں آتے. مگر یہ کیسی محبت ہے کہ دنیا بھر سے لوگ ان کے دربار پر جا کر اپنے لیے ان کی صحبت میں بیٹھنا سعادت سمجھتے ہیں. تو سمجھانا اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ اگر بندہ ایمان لے آئے، اگر بندہ نیک اعمال کرے، اللہ کا پسندیدہ بن جائے، پھر رب باقی لوگوں کو ان سے راضی کر دیتا ہے. اگر اسی سینیریو کے اندر اب خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کو دیکھیں، آج ان کے عرس کی رات ہے. کیا عظیم پرسنالٹی ہیں. بر صغیر پاک و ہند پر آپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آج ان کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز یہاں پر آئے تھے اجمیر شریف اور ہندوستان میں، ایوری بڈی بیکم اینیمی آف ہم. کوئی ریڈ کارپٹ نہیں ملا تھا. خواجہ صاحب کو ویلکم کرنے والے لوگ نہیں تھے، ان کے خلاف ہو گئے کیونکہ ہندو بستے تھے، پتوں کی پوجا کرنے والے تھے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلانے والے تھے. لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے اسٹیڈ فاسٹنس دکھائی، وہ لگے رہے اپنے کام میں، اخلاص کے ساتھ انہوں نے کام کیا. اللہ نے عروج کیسا دیا کہ 90 لاکھ غیر مسلم آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے. یہ کتنی بڑی خدمت انہوں نے کی. اور اس کے بعد سبحان اللہ اس پورے علاقے میں اسلام پھیلتا چلا گیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیکھنا کیا ہے؟ اللہ والوں کی سیرت پڑھ کر ہمیں اپنے لیے کیا ایک خوبصورت باتیں سیکھنی ہیں. میں یہاں ایک خوبصورت روایت آپ کے سامنے حدیث پاک کا مضمون پیش کرنا چاہوں گا جو بہت سارے ہمارے مسکنسیپشنز کو دور کرے گی. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ کچھ
कुछ लोग अल्लाह को जब राज़ी करने वाले काम करते हैं तो बंदे उनसे नाराज़ हो जाते हैं, मखलूक उनसे नाराज़ हो जाती है वो, लेकिन अल्लाह को राज़ी करते रहते हैं। एक वक्त आता है अल्लाह मखलूक को भी उनसे राज़ी कर देता है। एंड ऑफ द डे तो दोनों फ़ायदा में रहा ना, अल्लाह भी राज़ी बंदे भी राज़ी। शुरू में मुखालिफत हुई, अब इसी सिनेरियो में आप अंबिया किराम को देख लें, साहबा किराम को देख लें, औलिया किराम, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ें कि जब स्टार्ट ऑफ द दीन हुआ था पत्थर बरसाए लोगों ने, नोबडी एक्सेप्ट हिज मैसेज, अपने हो गए, अपने रिश्तेदार दुश्मन हो गए नबी पाक अलैहिस्सलाम के। लेकिन क्या हुआ, बाद में सारी दुनिया नबी पाक के गुण गा रही है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। ख्वाजा गरीब नवाज को देख लें, हैं जब वो इस्लाम की दावत लेकर आए सब एनिमी हो गए, दुश्मन हो गए, मगर आप अल्लाह रसूल की बात करते रहे। आज सारी दुनिया में लोग उनके चाहने वाले, हम लाहौर में बैठे हैं, हम फैसलाबाद में बैठे हैं, अजमेर में नहीं है, हिंदुस्तान वाले नहीं है ना, उनसे मिले हैं, मगर आज यहाँ बैठकर उनकी बात क्यों हो रही है? उन्होंने रब को राजी किया, रब ने सबको राजी कर दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑलवेज फोकस हमारा ये होना चाहिए। देखें हम सबको राजी नहीं कर सकते। अब इसी हदीस का अगला पार्ट समझ लीजिए, ये हमारी फैमिलीज के लिए, हम सब के लिए बड़ा जबरदस्त है। नबी पाक फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग मखलूक को राजी करने के चक्कर में, मखलूक को राजी करते करते रब को नाराज कर बैठते हैं, और एक वक्त आता है मखलूक भी उनसे नाराज हो जाती है। लुक एट द डिफरेंस, वहां रब राजी हुआ तो सब राजी हो गए, यहां रब नाराज हुआ तो बाकी भी नाराज हो गए। अब इस कैटेगरी में कौन आता है, जरा ये भी समझ लेते हैं। उस कैटेगरी को तो समझ लिया ना कि अंबिया हैं, सहाबा हैं, औलिया हैं, ये मुश्किलात में थे मगर लगे थे, अल्लाह ने सबको राजी कर दिया। इमाम हुसैन को देखे ना, कूफा वालों ने तो साथ ही छोड़ दिया था, हैं 72 लोग थे सामने, 22 आ गए थे, तलवारें लेकर आ गए थे, शहीद हो गए, मगर अल्लाह को राजी किया ना। आज बताओ कितना प्यार है हमारे दिलों में उनसे, अल्लाह की कसम बहुत प्यार है। अपने बच्चों से ज्यादा इमाम हुसैन और उनके बच्चों से प्यार है। क्यों? हमारे ईमान का तकाजा। ये कैसे हुआ प्यार? ये अल्लाह ने डाला कि उन्होंने रब को राजी किया। कुरान में रब ने फरमाया ना, अल्लाह फिर उनके लिए मोहब्बत का इंतजाम फरमा देता है। तो ये बात समझनी होगी कि मैंने अल्लाह को राजी करना है, बंदों को राजी करते करते रब को नाराज ना कर बैठिएगा। और आज मैं थोड़ी से कुछ लोगों की मिसालें दे देता हूं, सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, वरना तो हम सब इसमें अल्लाह ना करे कहीं फंस ना जाएं कि कुछ लोग फेम के चक्कर में, मशहूरी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में हराम काम करते हैं और लोग उनसे बड़े राजी हो रहे होते हैं। नाचने वाले, गाने वाले, पता नहीं क्या क्या हो रहा है आजकल। तो अब लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, उनको भी लग रहा होता है जनाब मेरा उरूज है, मिलियन फॉलोवर, 1 करोड़ जानने पहचानने वाले, और जनाब दुनिया भर में नाम। मगर मुझे बताइए ना, ऐसे लोगों का एंड क्या होता है? हैं जो रब को नाराज करते करते लाइफ गुजारते हैं। है कोई आज उनकी कब्र पर जाने वाला? है कोई आज उनको याद करने वाला? है कोई आज उनके लिए फातिहा करने वाला? बल्कि ऐसे लोगों को तो मौत से पहले भी अखबारात में खबरें आती हैं कि पता नहीं बेचारे बीमार हुए तो कोई इलाज कराने वाला नहीं, जनाजे में कोई कांधा देने वाला नहीं। जिनके करोड़ों फैंस थे, कहाँ गए वो सारे फॉलोवर्स? मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं। देखें, अगर आप मशहूर हैं तो किस उन्वान पर मशहूर हैं, ये सोचिए। करोड़ लोग मुझे देख रहे हैं मगर मेरा हराम काम देख रहे हैं। मैं मर गया तो क़यामत तक ऐसा ना हो मुझे मार पड़ती रहे। तो लोगों को राजी करते करते कहीं रब को नाराज ना कर ले, फिर बाद में सब नाराज हो जाते हैं। राजी उसी से रहते हैं जिससे रब राजी होता है। ये फॉर्मूला दोनों कैटेगरीज मैंने आपके सामने ओपनली रख दी है। आप अंबिया, सहाबा, अहले बैत और औलिया को देखें और इन लोगों को देखें। आज कौन है इनका नाम लेने वाला? उस वक्त तो बड़ा उरूज था, बड़ा फेम था। अब आते हैं हम अपने बारे में बात कर लेते हैं। आप कहेंगे जनाब मैं तो कोई इस तरह का नाचने गाने वाला तो नहीं हूं, मेरे तो कोई ऐसा काम नहीं। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में ये गलतियां कर रहे होते हैं। बीवी राज़ी हो जाए, बच्चे राज़ी हो जाएं, फ्रेंड्स राज़ी हो जाएं, क्या करें जनाब, दोस्तों के लिए करना पड़ता है। माजरत के साथ मैं भी एक शादी की महफिल में आया हुआ हूँ, अगर मैं अपना फ़र्ज़ अदा करके जाऊँगा कि आज शादी में हम क्या कुछ ऐसा नहीं करते जो रब को नाराज़ करने वाला हो। किस लिए? चंद दोस्तों के लिए, चंद रिश्तेदारों के लिए कि लोग क्या कहेंगे, भाई कोई बड़ा फंक्शन नहीं किया, लोग क्या कहेंगे, कोई बड़ा कमाल धूम धड़क्का नहीं किया। चंद लोग राजी रहेंगे, थोड़े दिनों तक बातें करेंगे, ये तो चले जाएंगे अपने घर पर। अल्लाह नाराज हो गया तो फिर मैं, अच्छा मुझे एक बात बताइए, हमें खुशियां देने वाला कौन है? सब मिलकर जवाब देंगे। हमें खुशियां देने वाला अल्लाह। हमें रोजी देने वाला कौन है? इज्जत देने वाला कौन है? अच्छा, शादी के बाद बड़ी तमन्ना होती है कि नेक साले सेहतमंद औलाद हो। औलाद देने वाला कौन है? बरकत देने वाला कौन है? जिसने देना है हम खुशी में उसी को नाराज कर देते हैं कि चंद दोस्त राजी हो जाएं, चंद फैमिली मेंबर। ना किया करें ऐसा प्लीज। एक बात मैं बार बार कर रहा हूं आजकल, मेरा ये जुमला याद कर लीजिए, बल्कि एक सवाल करूंगा और एक नियत करवाना चाहूंगा। पहला सवाल ये है
مجھے بتائیے نا یہ کیسی خوشی ہے کہ میں راضی، میرے دوست راضی، میرے فیملی ممبر راضی، اور مجھے خوشی دینے والا میرا رب ناراض. آئی ہیو اے کوشچن فار آل آف یو. یہ خوشی بنتی ہے؟ کیونکہ اینڈ آف دا ڈے تو خوشی ہم نے اللہ سے ہی لینی ہے نا. ہم بعض اوقات اچھا پھر پتہ گیم کیا کی ہے شیطان نے ہمارے ساتھ. وین ایور وی ٹرائی ٹو سیلیبریٹ سم تھنگ، صرف یہ شادی کا پرابلم نہیں ہے، بچے کی شادی، بچے کی سالگرہ کرنی ہے، نیا گھر اللہ نے دیا تو گھر میں دوستوں کی پارٹی کرنی ہے، کوئی نیا بزنس آپ نے شروع کیا تو بزنس کی اوپننگ سیریمنی کرنی ہے، اللہ نے نیا سال دیا تو نئے سال کی خوشی منانی ہے. whenever whatever we want to celebrate، جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے، سچ بتاؤ شیطان کیسی پلاننگ اس نے کی ہے کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے. کہیں میوزک ڈلواتا ہے، کہیں آتش بازی ڈلواتا ہے، کہیں معاذ اللہ بے پردگی ڈلواتا ہے، کہیں ناچ گانے ڈلواتا ہے، شادیوں میں تو سنا ہے جوئے اور پتہ نہیں کیا کیا حرام کام. آپ خوشی اللہ سے لینا چاہتے ہو اور ہر خوشی میں اسی کو ناراض کر رہے ہو. اور لوگ ہمیں کہتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، یار حضرت بہت بڑی دعوتیں کی، بہت بڑے خرچے کیے شادی میں، اور میرے بچے شادی کے بعد خوش نہیں ہیں. بڑا بزنس نے بڑا زبردست اوپننگ سیریمنی کی لیکن بزنس میں برکت نہیں ہے. حضرت نیا گھر جب سے لیا ہے گھر میں سکون نہیں ہے. حضرت پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ارے بھائی تم نے ہر خوشی میں تو اللہ کو ناراض کیا ہے. عقل مندی یہ ہے کہ اللہ عطائیں بڑھائے تو ہم سجدے بڑھائیں، ہم صدقے بڑھائیں، ہم شکر بڑھائیں. مگر یہ شیطان ہم سے یہ گیم کروا رہا ہے. اگین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، بندوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض نہ کرنا. میں ایک چھوٹی سی نیت کروانا چاہتا ہوں، کوئی ایک بھی مان لے گا چلے میرا آنا وصول ہو جائے گا. میرا کام اذان دینا ہے، مؤذن کا کام اذان دینا ہے، نماز پڑھنے کوئی آئے نہ آئے. میں اپنی بات آج کر کے جاتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے، آج نیت کر لو پلیز. آپ اپنی خوشیوں کو اگر ملٹی پلائی کرنا چاہتے ہو نا، آپ اپنی خوشیوں کو باقی دیکھنا چاہتے ہو، ایک نیت کریں کہ میں جب خوشی مناؤں گا نا، میں ایسے خوشی مناؤں گا کہ میں بھی راضی، میرے گھر والے بھی راضی، اور مجھے خوشیاں دینے والا میرا رب بھی راضی. ہاں خوشیاں منانا منع نہیں اسلام میں، ویری بیوٹیفل اینڈ فلیکسیبل ریلیجن. آپ اچھے کپڑے پہنیں، اچھے کھانے کھائیں، دوستوں کو بلائیں، بہت اچھی بات ہے. مگر کم از کم ہماری ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری سے باہر نہ نکلیں. اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کریں. باقی آپ منائیں خوشیاں، کس نے منع کیا ہے؟ پھر دیکھیں وہ رب کیسے برکتیں ڈال دیتا ہے. قرآن میں اس کا وعدہ ہے، اف یو وانٹ ٹو ملٹیپلائی یور باؤنٹیز، اپنی نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہو نا، قرآن کی آیت کا جز سن لیں. اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. شکر تو اتنا ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کس کس بات کا شکر ادا کریں. سر سے پاؤں تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اب آئیے، کہتے ہیں نا بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. خواجہ غریب نواز کی جو سینگز، آپ کے جو فرمان تھے نا، امیزنگ. وہ تھوڑی پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ گلی مکا دی. وہ چند جملوں میں ہی آپ بڑی کمال کی بات فرمایا کرتے تھے. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں 2-3 فرامین سناتا ہوں، آپ سنیں، اب ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں جو بندہ، نماز ایک راز کی بات ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آیا ان المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے راز کی بات کہتا ہے. ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے. نماز ایکچولی اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. اول تو مسجد جاتے نہیں ہیں. باجماعت نماز، عام اکیلے نماز پڑھنے سے 25 ٹائم، ایک روایت کے مطابق 27 ٹائم زیادہ ہے. اور مسجد جائیں تو پھر بیٹھا کریں مسجد میں، اللہ کا گھر ہے نا. اور سبحان اللہ جب وہاں جائیں تو رب سے باتیں کیا کریں. آپ کو پتہ ہے اللہ سے بات کرنا کتنا آسان ہے. دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے بات کرنے کے لیے وی نیڈ اپوائنٹمنٹ، وی نیڈ اینی انٹرپریٹر ود اس. ہمارے درمیان کوئی بیچ میں بات کرنے والا چاہیے، کوئی ٹرانسلیٹر بھی بعضوں کا چاہیے ہوتا ہے. مگر جس نے ساری کائنات بنائی ہے کوئی ٹرانسلیٹر نہیں چاہیے، کوئی بیچ میں سیکرٹری نہیں چاہیے. جب چاہے آپ اللہ سے بات کر سکتے ہیں. کیسے؟ مولا علی سے پوچھیں نا، وہ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں، میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. اب آپ غور کریں پیارے اسلامی بھائیوں، اتنا آسان ہے اللہ سے بات کرنا، مگر سب سے بات کرنے کا ٹائم ہے، رب سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. تو مسجد میں بیٹھ کر، اکیلے میں بھی گھر میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے باتیں کیا کریں. دل کی باتیں اسے بتائیں. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے. آپ کی بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی. تو کیا فرمایا؟ نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے. تو نماز کی پابندی کریں. اور اب ایک خوبصورت فرمان، آخری بات میں کرنے جا رہا ہوں، مگر میں اس میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں.
اگر آپ اور میں اللہ کا دوست بننا چاہتے ہیں، اس سے بڑی اچھی کیا بات ہوگی کہ رب سے ہی دوستی ہو جائے۔ آج بندے کہتے ہیں نا میری فلاں سے دوستی ہے، فلاں بڑا آدمی نہیں، اس سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اپنے، مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہو تو بتا دینا۔ جس کی اللہ سے ہی دوستی ہو جائے، خالق کائنات سے دوستی ہو جائے، پھر تو سارے میٹر سالو ہو جائیں گے نا۔ تو یہ 3 باتیں یاد کر لیجئے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو خدا کا دوست ہوتا ہے اس کے اندر 3 خوبیاں ہوتی ہیں، اور ایک جملے میں کمال کی بات کہتے ہیں نا، کوزے میں دریا کو بند کیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں سخاوت دریا جیسی، شفقت آفتاب کی طرح، اور فرماتے ہیں تواضع یعنی عاجزی زمین جیسی۔ اب ذرا غور کر لیجئے، ہم نے شفقت اور سخاوت کیسی کرنی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے دریا ہوتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ دریا کیا ہوتا ہے۔ دریا کے اندر کہیں بھی کسی دریا کے آگے بورڈ نہیں لگا ہوتا کہ جناب یہاں آبشار کا پانی تو آئے گا، بارش کا پانی آئے گا، ندی نالے کا پانی نہیں آئے گا۔ وہ سب کو لے کے چلتا ہے۔ اور اگر آپ اپنے کاروبار میں، اپنی فیملی میں، اپنی زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، ایون دین کا بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے دل کو دریا جیسا بنائیں۔ لوگ محبت کرنے والے بھی ملیں گے، کرٹیسائز کرنے والے بھی ملیں گے، ہمت بڑھانے والے بھی ملیں گے، ہمت توڑنے والے بھی ملیں گے، مگر وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمت توڑ دیں کہ نہیں یار بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، کوئی ساتھ تو دے نہیں رہا، لوگ بھلائی چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، اف یو وانٹ ٹو ڈو بگ ورک، اپنے ہارٹ کو، اپنے دل کو بڑا کیجئے۔ کرٹیسزم ہوتا رہے گا، یہ تو نبی پاک کی سیرت سے اٹھا کر دیکھیں نا، ہر دور میں اللہ والوں کو ستایا گیا۔ ایون بزنس کے اندر بھی آپ کوئی نیا بزنس شروع کریں گے، کوئی نئی فیلڈ میں جائیں گے، آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو ہمت توڑیں گے۔ کامیاب وہی ہوتے ہیں جو ہمت والے ہوتے ہیں، جو بڑے دل والے ہوتے ہیں۔ تو دل کیسا ہونا چاہیے؟ دریا جیسا ہونا چاہیے، سب کو لے کر چلے۔ ہاں، پھر خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو دوست ہوتا ہے اللہ کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی شفقت آفتاب جیسی ہوتی ہے۔ ابھی شفقت آفتاب جیسی کیا ہے؟ سورج صبح نکلتا، آفتاب کہتے ہیں سورج کو۔ تو سورج جب صبح نکلتا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج یہ ڈیسائیڈ کرے کہ جناب آج مسلمانوں کو روشنی دینی ہے، غیر مسلموں کو نہیں دینی ہے، پہاڑوں اور ریگستانوں کو نہیں دینی، صرف آبادیوں کو دینی ہے؟ وہ تو سب کو یکساں روشنی دیتا ہے نا۔ ہماری شفقتیں، ہمارا اخلاق بھی سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے، مگر آج حال ڈیفرنٹ ہے۔ آج ہماری محبتیں اپنے لیول کے لوگوں کے ساتھ تو بڑی زبردست ہیں، مگر غریبوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیا وہی انداز ہم اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ اپناتے ہیں؟ غور کیجئے نا، شفقت آفتاب جیسی۔ ہاں، سب سے زیادہ ہمارے اخلاق کا حقدار کون ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ مجھے بتائیے نا، کیا ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں؟ کچھ لوگ جناب اپنے کسٹمرز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ تو بڑے با اخلاق ہوتے ہیں، مگر گھر جا کر وہ شیر ببر بن جاتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ تو گھر میں جائیں تو گھر میں ٹینشن ہو جاتی ہے، کھانا ٹائم پہ نہیں دیں گے تو پرابلم ہو جائے گی، کپڑے ٹائم پہ استری نہیں ہوں گے تو خیر نہیں ہے، صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم گھر کے اندر کیوں اس طرح کا برتاؤ رکھتے ہیں؟ ہمیں نبی پاک نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ مزہ یہ آئے کہ میں گھر میں جاؤں تو ایوری بڈی بیکم ریلیکس، مزہ آنا چاہیے لوگوں کو کہ ہمارے گھر کا فیملی ممبر آیا ہے۔ مگر کچھ لوگ واقعی ایسے ہیں جب گھر میں جاتے ہیں تو گھر والوں میں ٹینشن ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے میں آفس میں باس ہوں تو گھر میں بھی باس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بندہ باہر مردوں کی طرح رہے اور گھر میں جا کے بچوں کی طرح ہو جائے، گھر میں گھر والوں کے ساتھ رہنا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام صحابہ کی تربیت بھی فرماتے تھے، اور گھر جاتے تو حسنین کریمین کو کاندھے پر بھی بٹھاتے تھے۔ کتنا سافٹ کارنر تھا، کتنا سافٹ سٹائل تھا۔ تو شفقت آفتاب جیسی، سب کے ساتھ یکساں برتاؤ ہونا چاہیے۔ لیکن آج لوگوں کے دلوں میں بڑا پراؤڈ آ گیا ہے۔ پلیز کبھی اپنے دل میں جو ہے نا تکبر نہ آنا دیجیے، کیونکہ خواجہ صاحب نے جو اگلی بات فرمائی ہے نا، عاجزی زمین جیسی۔ ہم سب اس وقت کس پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم سب اس وقت زمین پر بیٹھے ہیں، زمین ہمارے پیروں کے نیچے ہے، کیسی بچھی ہوئی ہے؟ تو عاجزی ایسی ہونی چاہیے کہ انسان عاجزی کا پیکر ہو۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس یونیورس میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ very first sin which committed on this universe، وہ کیا تھا؟ وہ تکبر ہی تو تھا۔ شیطان نے کیا تھا نا، حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور کیا کہا تھا؟ یہ جملہ یاد رکھیے گا، یہ بڑی ضروری ہے اس بات کو یاد رکھنا۔ اس نے کہا تھا انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا ہے، میں بہتر ہوں۔ یاد رکھیے گا شیطان پہلے سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا، اس کا نام عزازیل تھا، فرشتوں کا استاد تھا، ہزاروں سال عبادت کی تھی، بٹ ایک بار اس نے تکبر کیا، اس کے چہرے کا نور چھین لیا گیا اور اس کو اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔
اب ذرا غور کیجئے، جو ایک بار تکبر کرے اس کا یہ حال ہے، جو روزانہ تکبر کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا ہمارے لوگ نہیں کہتے ہوتے کہ میں بہتر ہوں، پیسے والا ہوں، یہ غریب ہے، میں طاقتور ہوں، یہ کمزور ہے، میں خوبصورت ہوں، اس کے چہرہ خوبصورت نہیں ہے، میں طاقتور ہوں، میرے پاس اقتدار ہے، اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ جناب صرف مال تکبر نہیں لاتا، حسن بھی تکبر لاتا ہے، طاقت بھی تکبر لاتی ہے، اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، علم بھی تکبر لاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نظر آتے ہیں میں پڑھا لکھا، میرے پاس علم، یہ تو جاہل ہے۔ اور جناب عبادت بھی تکبر لاتی ہے، شیطان ہے نا، مردود ہے، ہر طبقے میں تکبر لاتا ہے۔ وہ عبادت کیسے تکبر لاتی ہے؟ کوئی بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، روزے رکھتا ہے، کہتا ہے میں عبادت کرتا ہوں، تو کرتا ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ ضرور عبادت کیجئے مگر کسی کو حقیر نہ جانیے، ایسا نہ ہو ساری عبادت ہی برباد ہو جائے۔ وہ حضرت غالباً سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ نا، آپ کہیں اپنے بیٹے کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں کسی جگہ آرام کیا، رات گزری تو سارے قافلے والے سوئے ہوئے تھے، باپ بیٹا اٹھے اور تہجد پڑھی۔ تو بیٹا کہتا ہے، حکیم لقمان کا واقعہ، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا کہتا ہے اپنے والد کو، ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، سارے سوئے ہوئے ہیں، کسی نے تہجد نہیں پڑھی۔ تو حکیم لقمان کی حکمت والا جملہ سنیں، کہتے بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا۔ بات سمجھنے والی ہے کہ تہجد پڑھ کر باقی لوگ تمہیں حقیر لگ رہے ہیں تو اس سے بہتر تھا تو بھی سویا رہتا، نہ پڑھتا تہجد۔ تو یہ ساری باتیں سمجھنی ہے کہ کہیں زندگی میں دلوں میں تکبر تو نہیں آ گیا۔ ہمیں یہ غور کرنا ہوگا۔ یہ حدیث تقریباً بچے کو یاد ہوتی ہے، لیکن عمل اللہ کرے مل جائے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کبھی زندگی میں یہ نہ کہا کریں کہ یہ میں نے کیا ہے، میرے ڈیسیشنز کی وجہ سے اتنے پیسے بن گئے، میں نے جناب بہت کام کیا، میں نے بڑے اچھے جناب فیصلے کیے، ٹائملی پرچیز کر لیا، میں نے اتنی اسٹڈی کی ہے مارکیٹ کو، اب جناب میرے فیصلوں میں ترقی ہوتی ہے۔ ایسا کبھی نہ سوچا کریں۔ جو دیا ہے میرے رب نے دیا ہے، میری کوئی اوقات نہیں۔ مجھ سے زیادہ ہوشیار لوگ بیچارے پریشان ہیں۔ انگوٹھے چاپ کو ہم نے اربوں پتی بنتے دیکھا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے، اور اسی انگوٹھے چاپ کے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جاب کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی مشیت ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے سامنے جھکے رہنا ہے۔ جو تکبر کرتے ہیں نا، دیکھیں دنیا میں بھی جس درخت پہ پھل لگتے ہیں نا، وہ پھل ہمیشہ جھکتا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کو پھل لگتے رہیں، جھکتے رہیے، عاجزی اختیار کیجیے۔ اب اس کے بہت سارے طریقے علماء نے لکھے کہ ہم اگر دل سے یہ تکبر ختم کرنا چاہتے ہیں نا تو کبھی کبھی غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اب ہمارا حال یہ ہے، اتنی ڈسکرمنیشن ہے کہ ہمیں اگر فیصل آباد شہر کی کوئی بڑی شخصیت بڑی پارٹی دعوت پہ بلائیں، ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور ہمارا ہی ملازم کبھی کہے کہ صاحب گھر پہ بچی کی شادی ہے تو ہم کہے بیٹا پتہ ہے نا آج کل کتنا بیزی ہوں تو ٹائم نہیں ہے تو میں نہیں آ سکتا۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، اس بڑے سیٹ کی دعوت میں جہاں 2000 لوگ آئے نا، میں اور آپ نہیں جائیں گے تو نوٹیفائی نہیں ہوں گے، بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اس غریب کی شادی میں چلے جاؤ گے نا، ساری زندگی یاد رکھے گا کہ میرا صاحب آیا تھا، ہمارے گھر انہوں نے آ کر ہماری عزت بڑھائی تھی۔ ارے جہاں خوشیاں زیادہ ہوں وہاں جائیں نا، ان کی دعائیں لیں۔ ہم ہاتھ ملاتے ہیں نا، مسجد کی نماز پڑھ لی، مسجد کے اندر بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ نمازی بھی اس سے ہاتھ ملاتے ہیں جس کو جانتے ہیں۔ حالانکہ خواجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کا دوست وہ ہے جس کی شفقت آفتاب جیسی ہو۔ سب سے ملے نا، جس کو نہیں جانتے اس سے بھی ملیں۔ بلکہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، بعض اوقات مسجد میں یا بعض اوقات محفلوں میں اس طرح کا بھی کوئی بندہ آ جاتا ہے جس کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہوتے بیچارے معذور ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کی آپ نے دیکھا ہوگا لار تھوک بھی نکل رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے لوگ دور رہتے ہیں، یار ہاتھ ملاؤں گا تو ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، جا کر اس کو سینے سے لگا لو، یہ لاٹری ہے، کیونکہ شاید اس کو مہینوں سے کسی نے سینے سے نہیں لگایا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں آپ کو آنسو ملیں گے، اس سے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم مسجد کے خادم کو نہیں پوچھتے، بیچارہ ہمارے لیے صفائی کرتا ہے، کبھی رک کے اس سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ ہم کسی ہوٹل میں جائیں، ہم کسی محفل میں جائیں، کسی شادی میں جائیں، باہر گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، ہم گزر جاتے ہیں، ان کو سلام نہیں کرتے۔ رکیں، مسلمان بھائی ہیں، وہ میرے غریب ہیں تو کیا ہوا، میں بھی ہو سکتا تھا اس کی جگہ گارڈ۔ ہاں مجھے اللہ نے اندر بٹھایا، اس کو باہر کھڑا کیا تو کس کی، یہ رب کی مہربانی ہے نا۔ آپ یقین کریں، آپ اپنے دل میں نور محسوس کریں گے جس دن آپ ایسے لوگوں سے ملنا اور انہیں عزت دینا شروع کریں گے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے عظیم نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقام کیا ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ خاندان تو جنت جن کی قدموں کے تلے ہے نا۔ ایک بار کہیں جا رہے تھے، دیکھا کچھ فقیر غریب لوگ تھے، فٹ پاتھ پہ روڈ پہ بیٹھ کے کھا رہے تھے۔ کہتے ہیں شہزادہ حضور ہمارے ساتھ بھی کھائیے نا۔ امام حسن سواری سے اترے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، نبی پاک کے نواسے ہو کر ان فقیروں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ مگر کہتے ہیں میرے بھائیوں، میں سید ہوں، آل رسول ہوں، میں صدقے کا مال زکوٰۃ کا مال کھا نہیں سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں، کمپنی دے رہا ہوں۔ آج تم نے مجھے بلایا، کل میرے گھر پہ تمہاری دعوت ہے۔ اپنے گھر پہ ان تمام غریبوں کو بلایا اور شاندار کھانے کھلائے۔ میں اور آپ اس نبی کے امتی ہیں، اس خاندان کے چاہنے والے، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟
ہماری ٹون کیوں چینج ہو جاتی ہے؟ جیسے ہی اللہ پاک عزت دیتا ہے، مال دیتا ہے، لوگ اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں. بلکہ مجھے پتا چلا کہ لوگ انٹروڈیوس کرانے میں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ میں کیسے بتاؤں یہ میرے چچا کا بیٹا رکشا چلاتا ہے، یا بنا جناب میرے جو فلاں رشتہ دار ہے وہ ٹھیلا لگاتا ہے، یا جناب وہ غریب سوسائٹی میں رہتا ہے. لوگ اگنور کرتے ہیں اپنے امیر دوستوں سے ملانے میں. کیوں اگنور کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ نے مجھے وہاں سے یہاں تک پہنچایا ہے. ہمیں ان رشتہ داروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. انہیں کبھی یہ احساس مت ہونے دینا کہ یار ایک تھا ہمارا رشتہ دار جو پہلے تو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، آج پیسے والا ہو گیا تو اس کی نظریں ہی چینج ہو گئی ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، جو رب دے سکتا ہے نا وہ واپس بھی لے سکتا ہے. ہاں، اور تکبر اسے پسند نہیں ہے. عاجزی اختیار کیجیے اور آپ بلیو کریں، ملٹی پلائی. اچھا، یہ عجیب فینومینا ہے کہ جناب ذرا رکھ رکھاؤ رکھنا چاہیے، ذرا ڈسٹینس رکھنا چاہیے ورنہ عزت کم ہو جاتی. بھول ہے آپ کی. دنیا میں جتنے عاجزی کرنے والے بڑے لوگ ہیں آپ دیکھیں لوگ ان کی عزت ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ حدیث پاک کا مضمون ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے ترقی عطا فرماتا ہے، اسے عروج عطا فرماتا ہے. آپ یہ کر کے دیکھیے تو انشاءاللہ اگر دل سے تکبر دور ہو گیا. میں اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ 3 باتیں آج یاد کر جائیں. اللہ کا دوست وہ ہے جس کی سخاوت دریا جیسی، جس کی شفقت آفتاب جیسی، اور جس کی عاجزی زمین جیسی. اس کو یاد کر کے ریپیٹ کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ دل میں باتیں آئیں گی کہ یار واقعی اگر آفتاب روشنی سب کو دے رہا ہے تو مجھے بھی حسن اخلاق سب کو دینا ہے. میری اسمائل کے، میرے اخلاق کے حقدار سارے ہی مسلمان ہیں، صرف میرے اپنے گھر والے نہیں ہیں، صرف میرے اپنے دوست نہیں ہیں. سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اور جو لوگ ڈپرائیوڈ ہیں، جو لوگ محروم ہیں، جو لوگ بیچارے غریب ہیں، انہیں زیادہ پیار دیا کرو کیونکہ ان کو نہیں ملتا پیار اس زمانے میں. اور ان کسی ایک کے دل سے دعا نکل گئی نا، آپ بلیو کریں آپ کے طوفان ٹل جائیں گے، آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، آپ کے کام جو برسوں سے رکے ہوں گے نا، کوئی ایک دل سے دعا نکل گئی تو پتہ نہیں آپ کدھر سے کدھر نکل جاؤ گے. اور اسی طرح آخری بات، کسی کی بد دعا مت لینا، کسی کی ہائے مت لینا. میں نے پنجاب کے ہی سفر میں ایک جملہ سیکھا تھا کہ مضبوط آدمی سے نہ ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو. تو جس نے مجھے کہا نا، میں نے اس کو روک لیا. میں نے کہا اس کا مطلب تو بتاؤ مجھے، تو میں اردو بولنے والا. ماڑا کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا ماڑا کہتے ہیں کمزور آدمی کو. تو میں نے کہا کمزور آدمی سے کیوں نہ ڈریں؟ کمال کا جملہ کہا. کب مضبوط آدمی تو آپ سے اپنا بدلہ خود ہی لے لے گا. ماڑا جو ہوگا نا وہ بدلہ نہیں لے سکے گا، مگر وہ اللہ کو کہہ دے گا، وہ ادھر فریاد پہنچا دے گا، وہ اپنی فائل ادھر جمع کرا دے گا. اور جب ادھر جائے گی نا آواز تو پھر ظالم نے بچنا نہیں ہے. ہاں، اللہ مظلوم کے ساتھ ہے. پلیز زندگی کا ایک اصول بنا لیں، میں نے دعائیں لینی ہیں، میں نے ہائے نہیں لینی ہے. غصہ بھی آتا ہوگا، دل بھی چاہتا ہے، مگر معاف کر دیا کریں. کچھ لوگ تو ملازمین کے ساتھ بڑا بڑا غلط برتاؤ کرتے ہیں. اب وہ غریب آدمی گالیاں بھی سن رہا ہے، ڈانٹ بھی سن رہا ہے، کر تو کچھ نہیں سکتا بیچارے کو، جاب کہیں اور نہیں ملے گی. کراچی میں ایک صاحب ملے مجھے، پتہ نہیں باتوں باتوں میں نے پوچھ لیا آپ کی سیلری کتنی ہے. پرانے جاننے والے تھے، اچھی سیلری بتائی. تو میں نے کہا سیلری تو ماشاءاللہ اچھی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا 80,000 روپے سیلری ہے. تو پتہ اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے 40,000 کام کرنے کی سیلری ہے، 40,000 گالیاں سننے کی سیلری ہے. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ کہتا صبح و شام سیٹ گالیاں دیتا ہے. میں نے کہا پھر کیوں کرتے ہو؟ کہا کہاں ملے گی نوکری آج کے دور میں. مجھے بتاؤ وہ جو گالیاں دینے والا ہے اس کو کہیں جواب نہیں دینا. یاد رکھیے گا کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا بندہ ہے، اس کا دل توڑنے کی اجازت نہیں ہے. آج ہم دنیا میں اگر میں کسی سے پوچھوں نا بتائیں مفلس کون ہے، غریب کون ہے، تو آپ وہی جواب دیں گے جو صحابہ کرام نے جواب دیا تھا. صحابہ کرام سے ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا بتاؤ مفلس کون ہے. بھی سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں، آپ کا بھی وہی جواب ہوگا جو صحابہ کرام نے دیا. کہا حضور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، درہم و دینار نہیں ہے. آپ بھی یہ کہیں گے نا غریب تو وہ جس کا پیسے نہیں ہے. نبی پاک نے ڈینائی کیا، کہا وہ نہیں ہے. فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حج بھی لائے گا، روزے بھی لائے گا، زکوٰۃ بھی لائے گا، نمازیں بھی لائے گا. اے حاجیوں سنو، اے نمازیں پڑھنے والوں سنو، آقا فرماتے نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، مگر وہ اس حالت میں آیا ہوگا کہ کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی. وہ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، کلیم کریں گے یا اللہ ہمارا حق دلا. اچھا دنیا میں تو آپ اور میں کوئی پرابلم ہو تو پیسے لے کے مسئلہ حل کرتے ہیں نا کہ بھائی آپ کا قرضہ ہے تو پیسے لے لیں، زیادتی ہو گئی اب زمین لے لی تو زمین لے لیں. قیامت کو ایک ہی کرنسی ہوگی اور وہ ہیں اعمال، یا تو گناہ ہوں گے یا نیکیاں ہوں گی. تو نبی پاک فرماتے ہیں جس پر ظلم کیا ہوگا ان میں سے ایک بندہ اس کی نمازیں لے جائے گا.
دوسرا اس کے روزے لے جائے گا، ایک حج لے جائے گا، ایک زکات لے جائے گا، ایک ایک کر کے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مگر جن پر زیادتی کی ہوگی وہ بندے باقی رہ جائیں گے، کیونکہ کچھ لوگوں کی تو بدقسمتی سے عادت ایسی ہے کہ روز ہی دل توڑ رہے ہیں، ہیبٹ بن گئی نا بدتمیزی کی، جارحانہ پن کی، ٹونٹ کرنے کی، طنز کرنے کی۔ یہ عورتوں میں بھی بڑا پرابلم ہے، خدا کے واسطے میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، ہمارے بزرگ ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ یہ ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں اگر ہم حقوق العباد میں کمزور ہیں تو۔ نماز پڑھنے لوگ جاتے ہیں اور مسجد میں جا کے دل توڑ رہے ہوتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم دیکھتے ہیں آتے ہیں نماز پڑھنے، مؤذن کو ڈانٹ رہے ہیں، کبھی خادم کو ڈانٹ رہے ہیں، کبھی نمازیوں کو ڈانٹ رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ نماز پڑھیں نا یار، پتہ نہیں نماز کے آتے جاتے کتنوں کا دل توڑ گئے۔ یاد رکھیے گا تلوار کا وار جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے، زبان کا وار اس کی جو دل ٹوٹتا ہے نا وہ برسوں تک اس کا علاج نہیں ہو پاتا۔ اب کیا ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نیکیاں ختم، لوگوں کو نیکیاں دے دی، بندے بچ گئے۔ اللہ تو انصاف کرنے والا ہے نا، وہاں یہ تو اعلان نہیں ہوگا کہ اس کے بعد جتنی نیکیاں تھی تمہیں دے دی باقی لوگ فری، نہیں، ارشاد ہوگا کہ اب ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے سر پہ ڈالے جائیں گے جو نمازیں پڑھ کر گیا ہوگا، جو روزے رکھ کر گیا ہوگا، اور پھر اعلان ہوگا یہ وہ شخص ہے بد نصیب ہے جو لوگوں کے گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہا ہے، اس کو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یاد رکھیے حقوق اللہ ویری امپورٹنٹ، مگر حقوق العباد وہ زیادہ سینسٹیو ہیں۔ نماز، روزے، حج، زکات ضروری ہیں، ضرور کرنے ہیں، مگر اگر کوئی ساری زندگی نماز نہ پڑھے نا اور اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لے، وہ رب جانے اس کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ ہے نا، لیکن اسی کی مشیت ہے کہ اگر بندے کو ناراض کیا ہے نا، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ فیملی کے لوگ بیٹھے ہیں، خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں، میری بہنیں پردے میں سن رہی ہیں، لائیو بیان جا رہا ہے، خدا را بڑا مبارک مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ، اگر کسی کا دل دکھایا ہے نا ہمت کر کے معافی مانگ لو۔ یہاں نہیں مانگو گے نا وہاں بہت مشکل ہو جائے گی۔ اپنے ملازم کا دل دکھایا ہے، کوئی بات دل بڑا کر کے معافی، آپ کہیں گے یار میں سیٹ ہو کے ملازم سے معافی مانگوں، یہاں مانگ لو، ادھر تو اور مشکل ہو جائے گی۔ ہاں، ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، فیملی میں جناب ناراضگیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، دل بڑا کر لیں، اور پھر تاکہ خوشی خوشی انشاءاللہ ہم نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں۔ اللہ پاک جو آج ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ آپ کے فیصل آباد میں سوسا روڈ مدینہ ٹاؤن میں دعوت اسلامی کا مرکز فیضان مدینہ ہے، ہر جمعرات کو وہاں اجتماع ہوتا ہے، آیا کریں۔ جیسا آج بیان آپ نے سنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے بیانات آپ مزید سنیں تو ہمارا مدنی چینل پر ایسے بیانات آتے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا پر جیسے آج بھی یہ لائیو جا رہا ہے ایسے بیانات آلویز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس بیان کو اور بیانات کو سننا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا کے جو ہمارے پیجز ہیں دعوت اسلامی کے، مدنی چینل کے، خود میرا بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ عبدالحبیب اتاری کے نام سے جو بھی ہمارے بڑے ہیں سب کے ہیں، تو آپ ان کو فالو کر لیں تاکہ آپ ان چیزوں کو سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ اس بچے کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے، اس پورے گھرانے پر اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔